بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت پر۔ فصاحت ایسا کلام جو زبان کے روزمرہ کے مطابق ہو، جو غریب و نامانوس الفاظ سے پاک ہو، جس میں لغت اور صرف کے قواعد سے انحراف نہ پایا جائے اور اس میں تاکید یا کوئی دوسرا عیب نہ پایا جائے، تو ایسا کلام فصیح کہلاتا ہے، اور زبان کے اس وصف کو فصاحت کہتے ہیں۔ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ بقول نجم الغنی، کلمہ فصیح وہ ہے جو ثقل سے خالی ہو، یعنی پڑھتے وقت زبان ٹھوکر نہ کھائے۔ بقول اصغر علی روحی، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر ان میں ہلکی سی تبدیلی کر دی جائے تو فصیح سے فصیح تر ہو جاتے ہیں، جیسے آگاہی کو آگاہی، ناگہاں کو ناگہاں، پیرہن کو پیرہن، اور دامان کو دامن کر کے دیکھ لیجئے۔ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ بلاغت ایسا کلام جو فصیح بھی ہو، مقتضائے حال کے مطابق بھی ہو، ایسا کلام بلیغ کہلاتا ہے، اور زبان کے اس وصف کو بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا تعلق معنی سے ہے۔ آمد آورد آمد ایسا شعر ہوتا ہے جو شاعر کی زبان یا قلم سے فوراً بے ساختہ ٹپک پڑتا ہے، یا ایسا شعر جو شاعر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجدان یا الہام وغیرہ ہوتا ہے، اسے آمد کہتے ہیں۔ جبکہ آورد ایسا شعر ہوتا ہے جسے شاعر بہت زیادہ غور و فکر کے بعد مرتب کرتا ہے، اسے آورد کہتے ہیں۔ آمد کا شعر آورد کے مقابلے میں زیادہ لطیف یا بامزہ ہوتا ہے۔ اگر الہام یا وجدان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ شعر زیادہ بامزہ ہوگا جو بہت زیادہ غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو، اسی لیے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شاعر اچھے اشعار نہیں کہہ سکتا۔ توارد دو شعراء کے کلام یا مضمون میں الفاظ کا اتفاقی طور پر ٹکرا جانا یا مطابقت اختیار کرنا توارد کہلاتا ہے۔ سرقہ میں چوری کا قصد ہوتا ہے، کسی دوسرے شخص کے کلام کو اپنے نام سے منسوب کرنا وغیرہ سرقہ ادبی چوری بھی کہا جاتا ہے، جبکہ توارد میں مطابقت محض اتفاقی ہوتی ہے۔ توارد کی ایک بہترین مثال ملاحظہ ہو۔ یاد آیا مجھے گھر دیکھ کے دشت، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ یاسمین کنیز و شاگرد انشا۔ ایک غالب کا شعر، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔